سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم جی، ویری وارم ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست۔ رمضان ختم ہوا ہے، شیطان آزاد ہوئے ہیں، لیکن شیطانوں کو قید کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آپ کے ہم سب کے رضی دادا موجود ہے۔ دادا کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم ہے۔ آج سنائیے، رمضان ختم ہوا ہے، ہاں تو سب سے پہلے تو عید مبارک جی، بہت بہت آپ کو خیر مبارک آپ کو بھی۔ شعر سنا دیں کوئی ایسا کہ روح تازہ ہو جائے۔ میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر ہے، تو اس کے اندر ہلکی سی تضمیم کر کے میں پیش کر رہا ہوں کہ عیداں تے شبراتاں آئیاں لوگ گھرانوں آئے، پر او نہ آئے محمد بخشا جڑے ہتھیں جیل پجوائے۔ میرے اوپر الزام ہے نا کہ جس دن موصوف کو قید کی سزا بولی جانی تھی، اس دن میں بھی وہاں پہ گیا ہوا تھا، جس دن آپ کی طرف اشارہ ہوا تھا، اس دن میری طرف اشارہ ہوا تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ چلے ہم شعر پیش کر دیتے۔ کیا چل رہا ہے؟ آپ کی عید کیسی گزری اور گزر رہی ہے؟ عید کیا گزرنی ہے، ہمارے ساتھ تو 1 اپریل ہی ہو رہا ہے، اپریل فول ہی چل رہا ہے۔ ویسے آپ کو میں ایک بات کہہ دوں کہ آپ نے محتاط ہو جانا اب۔ اچھا، ہاں، ہمارے دوست گئے ہوئے ہیں عمران شفقت امریکہ، اور انہوں نے ہمیں وہاں سے فون کر کے بتایا کہ بات ہو گئی ہے ساری، $500 ملین کے اندر نا سودا طے ہوا ہے۔ $500 ملین؟ ہاں، اور $500 ملین کے اندر جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ فون کریں گے حافظ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کو، اور عمران خان صاحب رہا ہوں گے، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اڈیالہ کے اسی سیل میں رکھا جائے گا جہاں پہ ان کو رکھا گیا تھا عمران خان صاحب کو، اور وہاں سے پھر جناب خان صاحب کو واپس لایا جائے گا۔ یہی اسمبلی جو ہے یہ ان کو وزیر اعظم منتخب کرے گی، عمران خان کو، جی، اور پھر آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ یہ تو بڑی پریشانی والی بات بتا دی ہے نا۔ آپ ذرا اپنا سامان باندھ لیں اور تیاری کریں کہ آپ نے اب جانا کہاں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم نے تو جیل جانا ہے، ہمیں تو پتہ کوٹ لکھپت کا جو ہے نا اس کے ساتھ ہم نے تو سیٹنگ کر لی ہے، ٹھیک ہے، اس کی سیٹنگ کر لی ہے کہ بھئی ہم آ رہے ہیں۔ آپ نے اب کہاں جانا ہے یہاں سے، یہ آپ طے کریں۔ میرا بھی کوئی بندوبست کروا دیں گے؟ نہیں، میں تو کوٹ لکھپت میں ہی بندوبست کروا سکتا ہوں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے کہا بھائی وہ لگا دے وہ جو کیمرہ عمران شفقت صاحب کی خبر تو بہت، عمران شفقت صاحب نے خبر دی ہے کہ وہاں پہ امریکہ میں ملاقاتیں ہو گئی ہیں اور سارا کچھ طے ہو گیا۔ اب ان قریب وہ جو آپ طنز کر رہے تھے نا آپ اور میں کہ وہ بیان نہیں دے رہا، ان قریب بیانات بھی آئیں گے ٹرمپ بھائی کے۔ نئی خبر آئی ہے، ٹرمپ ساڈا بھائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس بات کے اوپر بلیو کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا ہے کہ آج 1 اپریل عید آئی میرا یار نہیں آیا، تو آپ نے دکھ لگا دیا مجھے۔ نہیں، آپ دکھی نہ ہو، یہ جسٹ ہم اپریل فول ہو رہا تھا جی، اپریل جوک ہو رہا تھا جی 1 اپریل کا، ٹھیک ہے، اس لیے قطن آپ نے فول ہو رہا تھا، نہیں آ رہے خان صاحب، نہیں آ رہے بالکل جی۔ دیکھیں 3 ڈائریکشن ہوتی ہیں نا، ایک تو آپ کو ستاروں کی چال یا کوئی ہاتھ دیکھنے والا بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے، نمبر 2 آپ کو کوئی ایڈمنسٹریشن کا بندہ بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے، نمبر 3 کو بیرون ملک سے لوگ بتا سکتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ دیکھا ہے، ہماری آپ کے فلاں بندے سے بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ سر تینوں ذرائع سے فون رابطہ کنسلٹ کر کے آپ کا بھائی آپ کو یہ خبر دے رہا نہیں، لاک ہے اب، بالکل کوئی چکر نہیں آنے کا۔ تو پھر چلیں بتائیں نماز کیسی ہوئی عید کی؟ پچھلی بار تو ہم نے سنا تھا کہ آپ کے ایک ذرائع نے خاص خبر دی تھی اور آپ نے وہ خبر کہیں نہیں دی تھی۔ پہلے تو بتائیں پچھلی عید پہ کیا ہوا تھا؟ پچھلی عید پہ 2024 کی عید پہ، جی موصوف اٹھے نہیں تھے وقت کے اوپر۔ جیل میں جو عید تھی وہ 7 بجے تک 7:30 تک پڑھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت تو اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور مطلب کہ ہمارے ایک دوست تھے، فوت ہو گئے، طارق بچا صاحب۔ طارق بچا صاحب جو ہیں وہ اچھی باتیں کرتے رہتے تھے نا، بتاتے رہتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ مسجد پاس ہی ہے، تو اذان کی آواز کان میں پڑ جائے تو پھر دوبارہ نیند نہیں آتی، ویسے لیٹے رہیں تو الگ بات جی، تو پھر اٹھ جاتے ہیں مجبوراً۔ تو انہوں نے کہا کہ صبح اٹھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں فراخی دے گا اور مصیبتوں کو دور کرے گا، جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انہوں نے ایک اصول بتایا، اور پھر انہوں نے اپنی مثال بھی بتائی کہ کس طرح ایک صاحب نے ان کے پیسے لیے ہوئے تھے،
تو وہ نہیں دے رہے تھے، تو ان کو مصیبت آئی تو انہوں نے فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دی. تو تیسرے دن وہ صاحب جو تھے جو کہ پیسے دینے پہ راضی نہیں تھے، جو کہتے تھے یہ کنٹروورشل پیمنٹ ہے، وہ آ کے پیسے ان کے گھر پکڑا گئے. وہ اس طرح کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ مصیبت کو دفع کرتا ہے اگر آپ صبح اٹھیں نماز پڑھیں، رزق میں فراخی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. موصوف آج تک صبح نہیں اٹھے. کنفرم خبر ہے آپ کی تو خیر. یہ مجھے وہ جیل ذرائع کے جیل کے ایک اعلیٰ حکام نے بتایا. نہیں اٹھتے صبح صبح، نہیں اٹھے، نماز بھی نہیں پڑھی. عید پرانی باتیں ہو گئی، اللہ میاں نے ہدایت دی ہوگی. اس بار کی عید کیسی گزری؟ اس دفعہ کی عید جو ہے ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ موصوف اس دفعہ پچھلی دفعہ جتنے بھی نہیں اٹھے. تو میں نے انہیں کہا کہ پہلی ڈیمانڈ نظر رکھتے ہیں نا کہ انہوں نے کوئی چیز مانگی تو پہلی ڈیمانڈ کب آئی؟ انہوں نے کہا جی پہلی ڈیمانڈ جو ہے وہ تقریباً کوئی 2 سے 2.5 کے درمیان آئی. ٹھیک. اچھا میں نے کہا کہ ڈیمانڈ تھی، کہتا ناشتے کی. آپ ہنس رہے ہیں یار، ایک بندہ لیٹ اٹھے اوپر سے ان کو ناشتہ بھی نہ ملے، کتنی بری بات ہے. 2-3 بجے ناشتہ، ٹھیک ہے نا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ جو پچھلی دفعہ تھا نا، وہ عید کے دن اٹھ کے تو کچھ لوگوں سے دوست احباب سے باتیں کرنا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی سلسلہ نہیں تھا. اچھا پھر عید کے موقع کے اوپر نا یہ ہوتے ہیں جیل حکام کافی زیادہ سینسٹیو ہوئے ہوتے ہیں نا، کیونکہ اکثر سٹاف چھٹی پہ بھی گیا ہوتا ہے تو وہ سارا سلسلہ جو ہے، اس لیے وہ جیل حکام بڑے حساس ہوتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ ملاقاتیں بھی نہیں رکھتے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور میرا مطلب عید کے ان 3 دنوں میں پھر اوپر سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ بلوچستان کے حوالے سے کوئی دہشت گردی کا بھی سمجھ آ رہی ہے. جی. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ اوور تھے، تو اس لیے عید کے دن ان کی کوئی ملاقات نہیں تھی. ایون جیل میٹ سے بھی ملاقات نہیں تھی. بشا بی بی سے؟ جی. تو اس لیے دکھ ہوا یار. آپ نے یہ تو عید نہ ہوئی پھر. ہاں یہ عید تو نہ عید نہ ہوئی پھر. بلکہ ہم اس بات پہ احتجاج کرتے ہیں لیکن وہ ان کی طرف سے بھی احتجاج. لیکن بشا بی بی کی عید کیسی گزری ہوگی؟ پتہ نہیں، کوئی خاتون ہی بتا سکتی ہے کہ جو خواتین کے ہوتے ہیں اس عید کے روز جو مصروفیات ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جیل میں موجود خواتین کی جو مصروفیات ہوتی ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں. اچھا عید کے بعد کی ابھی کیا پریڈکشن ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ سیاسی نظام کس طرف جا رہا ہے؟ کہ سڑکیں گرم ہو رہی تھی سنا میں نے. دیکھیے عید کے 3 دنوں کے اندر انہوں نے خود ہی یہ درفنتنی چھوڑی کہ ہم عید کے 3 دنوں میں اڈیالہ کے باہر جو ہے وہ کیمپ لگائیں گے. جی ٹھیک ہے. ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر. گھر پہنچے تو جناب وہ جو کیا نام ہے ان کا، زیب اکبر نہیں، جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. میرا مطلب ہے وہ جنید اکبر صاحب اپنی صفائیاں دیتے ہوئے پائے جا رہے تھے کہ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ جناب کیمپ لگایا جائے گا اور یہ کیا جائے گا وہ. تو میں نے تو یہ کہا تھا کہ KPK سے پنڈی آنے والے لوگ اپنی ضمانتیں دیتے ہیں عید سے پہلے تاکہ ان کو گرفتار نہ کر لیا جائے. جی کی بات ہوئی. تو اگر آپ نے کیمپ نہیں لگانا تو ان لوگوں نے کیا کرنے آنا ہے. تو بہرحال اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے. تو دیکھیں کیمپ کیسا لگتا ہے. ابھی تک تو کوئی خبر نہیں آئی اس حوالے سے. اچھا سڑکیں گرم کرنے کے بارے میں کیسے کرنی تھی سڑک گرم؟ وہ تو سڑکیں گرم کرنے، ایک تو میرا مطلب ہے کہ وہ آپ نے وہ خاتون والا قصہ سنا ہے نا جس نے کہا تھا کہ ہم میں سے کل کوئی ایک فرد نہیں ہوگا گھر میں، تو اگلے دن وہ خود اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی. یہ بالکل ویسی بات ہے کہ سڑکیں گرم ہونے جا رہی ہے. بھی ہر ایک کو پتا ہے گرمی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. آج لاہور کے اندر 37 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ہے. ٹھیک ہے. بلکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لیکن میں نے ابھی موبائل پہ دیکھا ہے تو کچھ 36-37 ہے. 36-37 ہے میکسیمم. تو اے سی کا بندوبست ہو گیا ہے وہاں پر؟ اے سی اتروانے تھے انہوں نے، لیکن سنا ہے خان صاحب کو اے سی کیا. کولر کی سہولت ہے؟ کولر کی سہولت تو حاصل ہے، وہ تو انہوں نے تصویر بھی جاری کر دی. لیکن اس میں سنا وہ برف والا کولر ہے، اس میں برف والی بوتلیں لگتی ہیں. ہاں کچھ اس طرح کا. وہ بھی بڑا VIP ہمارے نصیب میں. اچھا ایک بڑا آپ سے امپورٹنٹ کوسچن ہے. ایک بڑا نیریٹو چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، IG صاحب جو جیل خانہ جاتے ہیں ان کے اوپر، کہ وہ جی خان صاحب اپنے کھانے کے لیے خود پے کرتے ہیں. کیا واقعی وہ خود پے کرتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں آپ کو جیل کا پورا بتا دیتا ہوں. جب جیل کا قیدی آتا ہے تو اس کو ایک تو جوڑا کپڑوں، 2 کپڑوں کا جوڑا الاٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب جب تک وہ حوالاتی ہوتا ہے اپنے کپڑے پہن سکتا ہے. جیسے اسے سزا ہو جاتی ہے، جیسے کہ خان صاحب کو ہو گئی ہے، تو پھر اسے جیل کے کپڑے پہن، لائنوں والے جو ہوتے ہیں. جی.
وہ باہر لائنوں والے ہوتے ہیں, یہاں پہ بغیر لائنوں کے ہوتے ہیں, زیبرا نہیں بنا ہوتے مختلف رنگ کے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دوسرا کیا ہوتا ہے, اس کے نام کے اوپر خشک راشن جاری ہوتا ہے. اچھا, اگر کوئی ریگولر قیدی ہے جیل میں آتے ہی تو اس کے نام کے اوپر ریگولر راشن جو کہ سب کے لیے پکتا ہے, اور اگر کوئی وہ وی آئی پی قیدی ہے تو اس کے نام کے اوپر خشک راشن جاری ہوتا ہے کہ اتنا آٹا, اتنا گھی, اتنا یہ, اتنا وہ, ٹھیک ہے. موسٹ آف دا کیسز میں جو ان کو مشقتی ملتا ہے وہ روزانہ لے کے جاتا ہے, ادروائز ہفتے کا راشن جاری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو. اچھا, اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے. وہ صاحب جو ہے اگر کسی اسپیشل کنڈیشن کے تحت اپنے گھر سے کھانا منگوانا چاہیں تو جیل مینول کے اندر سپرنٹینڈنٹ جیل آتھرائز ہے, کوئی اعلیٰ حکام نہیں. اوکے, صرف سپرنٹینڈنٹ جیل کی یہ الٹیمیٹ اتھارٹی ہے کہ اگر وہ یہ مناسب خیال کرے تو وہ ان کو اپنے گھر سے کھانا منگوانے کی بھی اجازت دے سکتا ہے, اور گھر سے پکا پکایا منگوانے کی بھی اجازت دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور چونکہ اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو سپرنٹینڈنٹ جیل جو کوٹ لکھپت تھے, انہوں نے نواز شریف کا جو کھانا آ رہا تھا پکا ہوا, وہ جب روکنے کے لیے کہا ان کو پرائم منسٹر ہاؤس سے, عمران احمد خان نیازی صاحب سے, تو اس نے نہیں روکا. تو اس وقت بزدار کی حکومت اس سپرنٹینڈنٹ کے خلاف ایکشن نہیں لے سکی کیونکہ یہ ایکسکلوسیو اس کا پریروگیٹو تھا. اور کھانا روک لیا تھا سپرنٹینڈنٹ نے, کہا گیا تھا کہ روک دیں, انہوں نے نہیں روکا. ٹھیک ہے, آپ میری بات پہ غور کریں. کو کہا گیا تھا خان صاحب کی طرف سے, ہاں, کہ نواز شریف صاحب کا گھر سے جو کھانا آ رہا ہے اس کو بند کریں, اس کو بند کر دیں. اس نے کہا جی میں نہیں بند کر سکتا. اچھا, کیونکہ وہ مطلب ان کی پیشنٹ ہیں, ان کا بائی پاس ہو چکا ہوا ہے, میں ان کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ کے الٹیمیٹ اختیارات ہیں اس حوالے سے کہ وہ پرائم منسٹر کو بھی نہ کر جائے تو اس کا کوئی نہیں بگاڑا جا سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہے انہوں نے نہیں روکا تھا. پھر اس کو کیا کیا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو نیب کی کسٹڈی میں دے دیا گیا تھا, کیونکہ نیب کے کسٹڈی میں جب آپ ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس لیول پہ گئے تھے یہ کھانے رکوانے, اب اس کو کھانا رکوانا ہے, اس کو یہ جیل کا کھانا کھائے. اچھا, تو مریم بی بی کو بھی اس لیے نیب کی کسٹڈی میں بھجوایا گیا کہ اس کا کھانا تک کنٹرول کیا جائے. پھر اے سی اتروانے والی باتیں, اس کے باتھ روم میں کیمرے لگوائے جائیں. نیب کے اندر ہو سکتا تھا, عام جیل میں نہیں ہو سکتا تھا. تو نیب کی کسٹڈی میں دیا اس لیے گیا تھا. ویسے میں نے کہا یہ بات لوگوں کے ریکارڈ کے اوپر رہنی چاہیے. یہ بڑا سکیری بات ہے کہ انہوں نے واش رومز تک میں کیمرے لگوائے تھے نیب کے. تو یہ خان صاحب چاہ کیا رہے تھے اس ٹائم پہ, یہ تو پتہ نہیں. ایسی وکٹمائزیشن تو پھر میرا مطلب ہے کہ بندے کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یار وقت گھوم کے اس طرف آ بھی سکتا. لیکن ابھی تو پھر بہت خوش ہیں وہ جیل میں, ان کو تو ہر چیز مہیا آ رہی ہے. اس طرح کی تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کھانا خشک راشن ملتا ہے اس کو ملتا ہے جن کے مشقتی ہوتے ہیں. ان کے لیے تو باقاعدہ جیل کا ایک پورا حصہ توڑ کے تو کمرے آپس میں ملا کر ان کا جم بنایا گیا ہے. ان کا سونے کا کمرہ الگ ہے, ان کے سٹاف کے سونے کا کمرہ الگ ہے, ان کا کچن الگ ہے. ان کو سٹاف بھی اپوائنٹ ہوا پرسنل؟ جی, ان کو 2 مشقتی ملے ہوئے ہیں. ایک صبح کے ٹائم ڈیوٹی پہ ہوتا ہے, ایک شام کی شفٹ میں ڈیوٹی پہ ہوتا ہے. رات کو یہ اکیلے ہوتے ہیں. آپ اس پہ ہنسے کیوں؟ میں ویسے اب مسئلہ یہ ہے, شیطان ہوا ذات ابھی رمضان ہوا ختم. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے, یہ بات سن لیجیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لیٹ اٹھتے ہیں تو لیٹ سوتے ہیں. تو مشقتی کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ صبح اس نے 6 بجے آنا ہے اور 2 بجے تک رہنا ہے. ایک نے اس نے پھر چلے جانا, پھر 2 بجے آنا تو 10 بجے تک رہنا ہے. اب ان کی صبح ہی 10 بجے ہو اور یہ سوتے صبح 4 بجے ہوں تو مشقتی نہ ہوتا ہو تو پھر ظلم تو ہوگا نا. یہ تو ظلم ہو گیا. پھر تو خان صاحب کو خود کچھ چیزیں اٹھا کے رکھنی پڑے گی. اس وقت اگر انہیں بھوک لگ جائے تو پکا کے دینے والا کوئی نہیں ہے. پچھلے دنوں ہوا ایک واقعہ, ہمیں رپورٹ ہوا ہے. اچھا, کہ ان کو رات کو 2 بجے طلب ہو گئی رمضان کے دوران. کھڑکاتے رہے دروازے, دیتے رہے آوازیں, کوئی نہیں آیا. وہ چوکیدار نے کہا کہ سر اس وقت وہ پکانے شکانے والا اپنی چلا گیا ہوا ہے اس میں بیرک کے اندر. ٹھیک ہے, تو بیرک جب بند ہو گئی تو بند ہو گئی, پھر وہ صبح کھلے گی. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بڑا ڈولا شولا ڈالا, کچھ نہیں ملا, پانی پی کے سوئے, پھر جوس پی کے. چلے یہ تو خیر ان کے تکلیف ہوئی مجھے سن کے, لیکن اچھا ماشاءاللہ اچھا پروٹوکول مل رہا ہے. جی, یہ والا وکٹمائزیشن اگر ہونی ہوتی ہاں تو کیمرے لگتے, پھر تو بہت کچھ ہوتا. لیکن میرے خیال سے بہت بڑا جسچر ہے یہ مسلم لیگ نون کا
کہ اگر انہوں نے یہ والی چیزیں ان کے ساتھ نہیں کی, ورنہ کوئی اور ہوتا تو میرے خیال سے ہاتھ صاف کرتا ہے اس ٹائم کے اوپر. خیر یہ ابھی چاند رات کے اوپر کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, خان صاحب کے جھنڈے نکالے ہوئے, لڑکیوں نے مہندی سے عمران خان, آنٹیوں نے, ٹھیک ہے, تو یہ وہ تو کراش نسل کا نسل منتقل ہو رہا ہے نا. نہیں کچھ تو ہے پھر اس میں نا, کچھ تو ہے نا خان. نہیں وہ کراش جو ہے وہ جب آپ اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر تو آپ کچھ بھی فینٹسائز کروا دیتے ہیں, لوگوں کی فینٹسیز کا حصہ بنوا دیتے ہیں, تو پھر آپ کچھ بھی ان کے بارے سے منسوب کر سکتے ہیں. دیکھیے ابھی جو ہے ابھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں, جو رپورٹس پیش ہوئی ہیں اس وقت, ہمارے جو ادارے ہیں, سرویز کے ادارے ہیں, انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, جو لوگوں کے چیک کرتے ہیں, خان صاحب کی مقبولیت کے اندر کنسیڈریبلی کمی آئی ہے. جو ان کے بارے میں پاگل پنے کا لیول تھا وہ کمی آئی ہے. میں آپ کو آپ کے ارد گرد اگر پی ٹی آئی سے متاثر یا منسلک دوست احباب کا جائزہ لینا ہے, آپ نے بھی لینا ہے, آپ کو پاگل پنے کی حد تک نا میں کمی نظر آئی ہے. میں نے ایک دو دوستوں سے ویسے ہی بیٹھتے ہی ان کو چھیڑنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کی بات کرنی شروع کی. انہوں نے کہا چھوڑیں یار اس کو, اپنا کام کر. اچھا ٹھیک ہے, ہمارے ایک دوست اسٹاک مارکیٹ میں ہیں, وہ باقاعدہ خان صاحب کے مخالفین کے خون پی جانے کے, ٹھیک ہے, یہ آپ کے اسٹوڈیو کے پاس ہی رہتے ہیں, اچھا اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے, خون پی جانے کے مطلب کے اندر یقین رکھتے تھے. حالانکہ باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, اسٹاک مارکیٹ کے اندر بہت بڑی شخصیت ہیں وہ, ٹھیک ہے. تو ان سے میری تو محدود لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ایسے ہی ذرا ان کو چٹکی لینے کے لیے نا خان صاحب کا ذکر کیا, کہتا چھوڑیں یار, انہوں نے بھی کہہ دیا چھوڑیں, بات کریں مارکیٹ کدھر جا رہے, چھوڑیں یار, چھوڑیں پھر آپ ہر دفعہ لے کے بیٹھ جاتے, چھوڑیں یار. اچھا میں سب سے اچھی بات کروں, گڈ نیوز, ابھی پچھلے دنوں جعفر ایکسپریس پھر چل پڑی, اور ساتھ ساتھ اس پہ ایڈ آن کریں کہ عید گزری ہے, ماشاءاللہ گزر رہی ہے, ابھی چل رہی ہے. یہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے کس طرح سیکیورٹی کے پروٹوکالز تھے, سنا ہے کچھ تھریٹس بھی تھے, اور تھریٹس بہت زیادہ تھے سر. لیکن دیکھیے کامیابی تب ملتی ہے جب آپ اپنا کوآرڈینیٹڈ طریقے سے ایفرٹ کرتے ہیں, گراؤنڈ کے اوپر بھی اور ایڈمنسٹریٹو لیول کے اوپر. ہمارے اس محمد صادق صاحب کا دورہ کابل آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. اچھا ایسے ساری چیزیں نیچے کو آئی ہیں. واہ. کے پی کے اندر, مطلب کے پی کے اندر تو مجھے عید سے کم از کم 4 روز پہلے ایک جگہ سے خبر مل گئی تھی کہ پوری طرح قابو پا لیا گیا ہے. زبردست ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. وہ جو ایک دن میں 58 واقعات ہو رہے تھے, آپ کو وہ کم ہوتے ہوئے نظر آئے ہوں گے. عید سے 2-3 دن پہلے 2 واقعات, 1 واقعہ, یہ وہ میزائل ہیں جو چھوڑ دیے گئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. سورس جو ہے اس کو بند کر دیا گیا تھا, لیکن یہ راستے میں ہوتے ہیں نا, جی تو یا راستے میں یہ وہ میزائل تھے, ٹھیک ہے. وہ اپنے الٹیمیٹ انجام کو پہنچ گئے. اور اب آپ بلوچستان کے مسئلے کے اوپر یکسوئی دیکھیں گے, اور بہت جلدی وہاں پہ حالات نارملائز ہوتے ہوئے دیکھیں گے, کیونکہ ہم نے ان قوتوں کو یہ بات باور کروا دی ہے کہ اگر آپ نے یہ والی پنگے بازی بند نہیں کی تو پھر آپ کے ہاں بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر پورا جواب بتا دیا گیا, جواب بتایا گیا ہے. تو یہ مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آئی ہے, وہ بھی پتھر چاٹ کے واپس آئے. تو آئندہ مستقبل کے اندر یہ ہوگا. وہاں پہ جو لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں, ہم بھی ان کے حقوق کے لیے یہاں سے آواز اٹھاتے ہیں, بے شک پنجاب میں لاہور میں بیٹھ کے آواز اٹھاتے ہیں. لیکن جب وہ وہاں پہ بے گناہ لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھ کے شہید کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے ان کے حقوق کی آواز نہیں اٹھا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں آخری کوسچن کی طرف آؤں گا کہ اگر اب عید کے بعد کسی نے دوبارہ سڑکوں کے اوپر یا انتشار پھیلانے کی کوشش کی تو اس کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے یہ تو عید سے پہلے رمضان کے آخری عشرے میں ہی ہمیں بتایا گیا کہ جناب اب کسی کے لیے معافی نہیں ہے. ہارڈ اسٹیٹ. لیکن ہم کیا کریں کہ وہ اسٹیٹ کسی کو اٹھاتی ہے تو اگلے دن اس کی ضمانت ہو جاتی ہے. تو اسٹیٹ کے ہاتھ منہ کے اوپر صرف کالک ملے جانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے نا. تو یا تو ریاست جو ہے
وہ اس طرح کی باتیں نہ کرے, اگر باتیں کرتی ہے تو اس کے اوپر پوری طرح عمل نہ کرے, اس سے لوگوں کے حوصلے میں اضافہ ہوتا ہے. آخری بات سب سے مزیدار, یار فیصل امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جس طرح لباس اتار رہے ہیں اپنے کی نام ہے ان کا عمران ریاض خان صاحب کے, اور عمران ریاض خان صاحب جس طرح بے لباس کر رہے ہیں فیصل امین گنڈا پور کو, اس پہ راوی جو ہے وہ دونوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کام آپ کو جاری رکھنا چاہیے تاکہ عوام کے علم میں اضافہ ہو. اچھا, آپ نے کہا تھا اب بات نہیں ہونی, لیکن جاتے ہوئے کیونکہ عید کا موقع ہے تو ایک چھوٹا سا گانا ہم اگر آج. لیکن میں یار ایک بات پہ بڑا پریشان ہوں, یہ کیپٹن عادل راجہ کو کیا ہو گیا ہے؟ میجر ہے نہیں, جب اس کو ڈرام آؤٹ کرتے ہیں نا, اچھا تو ایک رینک نیچے کا, اچھا کیپٹن ہے بیچارہ, ان کا کورٹ مارشل کیا گیا نا آفٹر ریٹائرمنٹ بیچارہ ہی, تو اب وہ کیپٹن ہو گئے. کیپٹن عادل راجہ وہ بڑے دنوں سے بول نہیں رہے یار, ٹھیک ہے نا, وہ انہوں نے میرے خلاف کافی زیادہ مہم چلائی ہے. تو کیپٹن صاحب انشاءاللہ آپ کو سیکنڈ لیفٹیننٹ پہ پہنچا کے آئیں گے, تو آپ کی ایک اور ڈیموشن کروائیں گے. بس آپ نے چونکہ پہلا پتھر مار دیا تو میں نے کہا کہ میں عرض کر دوں کہ وصول ہو گیا تو اب آپ تیاری پکڑ لیں. نہیں تیاری نہ پکڑیں آپ, نہیں لیکن آپ نے تو شرارت پہلے کر دی ہوئی ہے. کون سی؟ آپ نے اپنا میجر بھیجا وہاں پر. کون سا؟ وہ کیپٹن کی ٹیریٹری پر بات کرنے کے لیے میجر عمران ریاض. اچھا آپ نے نہیں دیکھیے وہ, سوری یہ میں بولنا نہیں تھا, یہ کٹوا دیں گے ہم. ان کی ٹیریٹری میں نہیں گیا, اس کی الگ اسائنمنٹ لگی ہے. اچھا وہ ان والے علاقے میں نہیں ہے جس علاقے میں. اچھا علیحدہ کر بانٹ لی ہیں, بٹوارا ہو گیا, بٹوارا پھر بھی ڈیمیج کیا جا رہا. مطلب دیکھیے شابر شاکر صاحب اور علاقے میں ہیں, عمران ریاض صاحب اور علاقے میں ہیں, کیپٹن صاحب اور علاقے میں ہیں. تو اس لیے کیپٹن صاحب جو ہیں وہ بس اب دھیان رکھیے گا. جی اب کیپٹن عادل راجہ جواب آئے گا. میں اب تو تیاری پکڑ, میں جواب دیے بغیر زندگی میں کبھی سویا نہیں ہوں رات کو. اب دیکھ لیں مجھے کتنی وصول ہو گیا. آپ کو صرف رسید دے دیا کہ آپ کا پیغام ہمیں وصول ہو گیا. آپ نے ہمارے خلاف جعلی قوم پرست بن کے مہم چلائی. پہلے پختون قوم پرست بنے آپ میں, پھر سندھی قوم پرست بنے, پھر بلوچ قوم پرست, نئے اکاؤنٹ بنا کے آپ نے یہ سارا کام کر لیا. تو اب آپ ذرا دھیان سے رہیے, تیاری پکڑ لیں. جی بہت بہت شکریہ دادا, عید کے دن آپ نے ٹائم دیا اور اپنے مصروف شیڈیول میں سے آپ نے آ کے آج روح گرما دی. تو جاتے ہوئے اس پروگرام کو ختم کریں گے اور ایک چھوٹا سا گانا ان کے لیے ہی عرض کریں گے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ دل کو جا کے لگے. 2 لائنیں ہیں بس, اس سے زیادہ نہیں ہے. بہت شکریہ جی, آپ کے جو بھی سوالات ہیں وہ ضرور کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ دادا. جاتے ہوئے عید کا دن ہے, آپ نے اتنی مصروفیت سے ٹائم نکالا, تو لوگ آپ کی آواز, آپ کے سر سننے کے لیے بےتاب ہیں. میں تاڑی قسم کا بندہ ہوں. 2 لائنیں سنا دیں آج پلیز. میں عرض کرتا ہوں, پلیز. نئے کپڑے پہن کر جاؤں کہاں, میں بال بناؤں کس کے لیے, وہ شخص تو شہر میں آ ہی گیا. بشرا بھی آ گئی نا, اوکے ہاں جی, ساتھ والے. وہ شخص تو شہر میں آ ہی گیا, میں باہر جاؤں کس کے لیے. دیکھیے اس میں شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تو جیل سے نکل کے باہر جس شخص کے لیے جانا تھا وہ بھی جیل سے آ گیا. یہ آپ نے وہ بات کر دی, وہ والی تھوڑی سی دھاری انگ آ گیا اس کے اندر. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.